براہ راست فیصل آباد لیے چلیں گے، تاجر رہنما میڈیا سے گفتگو کریں۔ کہ آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اس میں تھوڑا سا میں بریف ہسٹری تھوڑی سی آپ تمام دوستوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری ایکسپورٹ بہت اچھی ہے، ہمارے پاس آرڈرز بہت اچھے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کووڈ میں جب تمام انڈسٹری دنیا کی بند تھی تو اس وقت پاکستان میں اس وقت پرائم منسٹر نے اس وقت کے پرائم منسٹر سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی اپنائی، جس کی وجہ سے بے روزگاری بھی نہیں ہوئی اور انڈسٹری چلی۔ جہاں پر بنگلہ دیش، ویتنام اور چائنا، انڈیا بند تھے، ان یورپین اور امریکنز کے آرڈرز ہمارے پاس ہے اور ہم نے ان آرڈرز کو جیسے کمپیٹ کیا اور جس طرح ہم نے اپنی جگہ بنائی، اور کووڈ بند ہونے کے بعد بھی ہم ان آرڈرز کو سسٹین کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کی کچھ وجوہات ہیں جو آپ دوستوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ گیس اور بجلی کو جو فکس پرائز کی ایکسپورٹ اور انڈسٹری کے لیے ایک وہ وجہ تھی۔ اس کے بعد 11 سال رکے ہوئے سیل ٹیکس کے ریفنڈ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ہمیں دیے، ایک وہ وجوہات تھی کیونکہ وہ ہمارا ایک کیپٹل تھا، ہمارا ایک بزنس کیپٹل تھا جو رکا ہوا تھا۔ اس کے بعد ان آرڈرز کو دنیا جیسے ہی کھلی ہے اور اسی طرح وہ پرانی کمپنیز جن کے آرڈرز ہمیں ملے تھے وہ آرڈرز ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ان آرڈر ریپیٹ ہونے کے بعد ہماری تمام ایکسپورٹ انڈسٹری انہینسمنٹ کرنے لگی ہے، انکریز کرنے لگی ہے اپنے یونٹس کو، اور اب یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ان کی جو گیس اور بجلی کی جو فکس پرائز ہے اسے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں آئی ایم ایف کی وجہ سے۔ ہمارے جو سیل ٹیکس ریفنڈ فاسٹ ٹریک پہ تھے جو کہ 72 آورز کے اندر مل رہے تھے، وہ اب پچھلے 1.5-2 ماہ سے وہ کوئی ریفنڈ ہمیں فاسٹ ٹریک سے نہیں مل رہا، اور اب یہ خبر آئی ہے کہ وہ فاسٹ ٹریک چینل ہی ختم ہو رہا ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ نے ٹیکسٹائل پالیسی اناؤنس کی تھی، جو ان کی چیزیں تھی جو ہماری ایک بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ تھی کہ ٹیکسٹائل پالیسی This half-hourly clock is brought to you by Happy Leg Paints. آپ بھی چونا نہیں پینٹ لگوائیں۔ and میں ہے کہ وہ جو آرڈرز ہم نے لیے ہوئے ہیں ہم انہیں فلفل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ اگر یہی صورتحال رہی، جس طرح گیس بجلی کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں اور جس طرح اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے اور لوڈ شیڈنگ میں ہمیں 3 گنا مہنگا فیول استعمال کر کر اپنی انڈسٹری کو چلانا پڑ رہا ہے، تو اس وقت ہم اس پوزیشن میں پہنچ چکے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری اب بند ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ جو میں نے بات کی کہ ہم ایکسٹینشن میں گئے ہیں کہ اپنی انڈسٹریل جو یونٹس ہیں اس کی کیپیسٹی کو آلموسٹ تمام ایکسپورٹر نے ڈبل کیا ہے، اور اب وہ بند ہونے کو جا رہی ہے۔ وہ جو پرانی جو ہماری کیپیسٹی ہے ہم اس کو بھی نہیں چلا پائیں گے۔ اسی طرح کنسٹرکشن انڈسٹری کا پہیہ وہ بھی رکنے کو جا رہا ہے کیونکہ اب ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ کنسٹرکشن انڈسٹری بھی اس وقت بند ہونے کو جا رہی ہے، اور جو بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہے جس ریٹ پر آج پہنچ چکا ہے، یہ ریٹ کسی بھی صورت میں بزنس مین کو افورڈ نہیں وہ کر سکتا، اور یہ ہمارے مطالبات ہیں کہ گیس اور بجلی کی فکس پرائز اس کی کنٹینیوٹی برقرار رہنی چاہیے۔ سیل ٹیکس ریفنڈز ہیں جو وہ فاسٹ ٹریک میں ہیں، وہ اسی طرح فاسٹ ٹریک میں رہنے چاہیے۔ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ اپنے اخراجات کم کرے اور غریب آدمی پر بوجھ نہ ڈالے گیس بجلی کے پرائز بڑھا کر، اور خصوصی طور پر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 1 جون سے پیٹرول کی پرائز بھی بڑھائی جائے گی، اور اس پرائز کو بھی نہ بڑھایا جائے۔ یہ ان مطالبات کا ماننا گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے، اور گورنمنٹ کے جو منسٹرز اور پرائم منسٹر سے ہمارا مطالبہ ہے، جو آپ کی اکنامک آپ نے کونسل بنائی ہے اس میں بزنس مین کو وہ اہمیت نہیں دی گئی، سٹیک ہولڈرز کو آپ نے انوالو نہیں کیا، اور آپ اپنے ڈیسیجنز میں سٹیک ہولڈر کو بالکل مشاورتی عمل میں نہیں لے رہے۔ اگر آپ مشاورتی عمل میں نہیں لیں گے تو یہ انڈسٹری بند ہونے کو جا رہی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جو ہمارے باقی ایسوسیشنز کے چیئرمین بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے اپنے سیکٹر کے مسائل کے حوالے سے آپ سے اظہار خیال کریں گے۔ تھینک یو۔
میں پاکستان ہاؤسنگ مینوفیکچرنگ ایکسپورٹر ایسوسیشن کے بہاف کے اوپر میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو ٹیکسٹائل پالیسی لی گئی پچھلی گئے اس کے اندر تمام بزنس کمیونٹی تمام ٹیکسٹائل سٹیک ہولڈرز کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھا، اور یہ وہ ٹیکسٹائل پالیسی تھی کہ جس کی بیس کے اوپر ہر گزرتے ہوئے مہینے کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، اور اگر اس کے اندر ڈسکنٹینیو اگر اس کو کیا گیا یا بجلی اور گیس کا جو ہم ان سے مانگ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری جو فکس پرائسز ہیں اس کو اپ اینڈ ڈاؤن نہ کیا جائے، اگر فلیکسیبلٹی اس میں لے کر آنی ہے تو ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. جو بنگلہ دیش، جو انڈیا اور جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں جس ریٹ کے اوپر ان کو بجلی اور گیس مل رہی ہے، ہم صرف اس کی کنٹینیوٹی کا مطالبہ کرتے ہیں. اور اگر اس طرح کی چیزیں نہ ہو جہاں پہ انفلیشن انتہا پہ پہنچ چکی ہے، پیٹرول پرائسز پہنچ چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ جو ٹیکسٹائل کو ہرٹ کرنے جا رہے ہیں بجلی اور گیس کی پرائسز کے اوپر، تو ہمارے لاکھوں مزدور بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. اور اگر وہ بے روزگار ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کا اس ٹائم پہ پاکستان کی جو بیک بون ہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہی ہے، اور اسی نے معیشت کو سہارا دیا ہوا ہے. آپ IMF کے پاس جا رہے ہیں، اگر ہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم اس چیز کی ایشورٹی آپ کو دیتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ایکسپورٹ میں اضافہ کرتے ہوئے ریونیو کما سکتے ہیں کہ آپ کو بیرونی قرضوں کا سہارا جو ہے وہ ہم چھڑوا سکتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے، یہی مطالبہ ہے کہ خدا را جو معیشت کا چلتا ہوا پہیہ ہے، جو بڑھتی ہوئی ایکسپورٹ ہے، اس کو جو پالیسیز آلریڈی ہم نے بڑی محنت سے لی ہیں اس کو کنٹینیو کیا جائے اور اس کے اندر ہرڈل کریٹ نہ کی جائے. اس کے بعد میں دعوت دوں گا وحید خالق رامے صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سب سے پہلے میں اپنے فیصل آباد کے میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جب بھی بزنس کمیونٹی کو کوئی مسئلہ یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ہماری آواز کو عوام بالا تک پہنچاتے ہیں. اور یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ بہت دیر کے بعد ساری بزنس ہماری ایسوسیشنز نے ایک پریس کانفرنس کال کیا، کیونکہ ایک دیر کے بعد ایک ایسے مسائل ہمیں آ پڑے ہیں کہ ہمیں ایک جگہ اکٹھا ہو کر اپنی آواز کو بلند کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ اس وقت جو حکومت کے مسائل ہیں وہ IMF کی ڈکٹیشن کے اوپر پاکستان کی اکانومی جو کہ بڑی صحیح ٹریک پہ تھی اس کو ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور ہمیں خدشات نظر آ رہے ہیں. جس طرح بالخصوص بجلی کی ٹیرف کو ڈسٹرب کیا گیا ہے، چونکہ ایکسپورٹ کے اگر ایکسپورٹ ہماری اکانومی کا انجن ہے تو لوکل انڈسٹری اسی انجن کے پیچھے چلتی ہے، اور ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہی تھی. لیکن اب جس طرح بجلی کے ریٹس انہوں نے ہماری لوکل انڈسٹری اور SM انڈسٹری کے بڑھا دیے، اور اب خدشات نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو بڑھائیں گے. تو آج کی اس پریس کانفرنس کے توسط سے، اس پلیٹ فارم سے اور آپ کے اس سے ہماری یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ بجلی کے بڑھتے ہوئے جو ریٹس ہیں یہ ہماری پرٹیکولرلی پاور لوم انڈسٹری، ہماری امبرائڈری انڈسٹری، جو لوکل SM انڈسٹری ہے، یہ تو قطعاً برداشت نہیں کر سکتی. آج بھی ایک نوٹیفیکیشن سنا ہے کہ 4 روپے پر یونٹ اضافے کا آیا ہے. تو ہم تو پہلے جب 24 روپے یونٹ تھا اسی وقت آپ کے سامنے چیخو پکار بھی کی، ہم نے اپنے جلوس بھی، ہم نے اپنا ایجیٹیٹ بھی کیا. لیکن بجلی کی قیمتیں اس وقت جو ہیں وہ اس حالت پہ پہنچ گئی ہیں کہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ فیکٹریاں چل رہی ہیں، جناب مزدور ہیں ہمارے پاس اس وقت کم ہو رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا دوں بڑے کھلے الفاظ میں کہ حالات وہ ہو چکے ہیں کہ 2016-17 کی طرح دوبارہ ہماری انڈسٹری بندش کی طرف جائے گی، کیونکہ ہم لوگ اتنی مہنگی بجلی، ہمارے کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہو جائے کہ ہم افورڈ ہی نہیں کرتے. بجلی کے ساتھ ہماری جان کی پرائسز بھی انکریز ہوں گی، ہماری پروسیسنگ پرنٹنگ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ پاکستان کی اکانومی کو. گیس کی قیمتوں کو میں یہ آج پرزور مطالبہ کرتا کہ حکومت سے بھلے آپ IMF کی ڈکٹیشن لیں، لیکن آپ اپنے اسٹیک ہولڈرز کو، ایک تو اپنے ساتھ 1.5 ماہ ہو گیا حکومت کو ایک بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے میٹنگ نہیں کی. اپنے اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ بلائیں، ان کی بات سنیں اور اس بات کو مانیں. آگے بجٹ آنے والا ہے، بجٹ کے اندر بھی ہمیں تلواریں لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جس طرح پیٹرول پمپ گرا ہے، آج پھر خدشہ ہے
کہ بجلی کی اگر مزید قیمتیں بڑھائیں گے, یہ گیس کی قیمت کو $9 سے آگے کریں گے, تو یہ ہمارے لیے افورڈیبل نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے گا تو اس طرح یہ ساری ایسوسیشن کے بیاف پہ میں یہ بات کہنے میں بالکل بھی دریغ نہیں کروں گا کہ ہم وہ ساری چیز کریں گے, کیونکہ ایک تو ہم نے اپنی فیکٹریز بچانی ہے. ہر پاکستان کے صنعت کار نے, پرٹیکولرلی فیصل آباد نے, ہر بندے نے اپنی کیپیسٹی ورکنگ کو انکریز کیا ہے, ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کو بڑھا رہا ہے. اس وقت بینکنگ کا جس طرح مارکا ریٹس ہو گئے ہیں, یہ افورڈ کرنے کے قابل نہیں ہے. باقی دوست بھی اپنا کریں گے. میں اسی بات پہ اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ خدا را بجلی کے ٹیرف کو جو ہے وہ کم سے کم رکھا جائے اور اس میں انکریز ہمیں بالکل برداشت نہیں ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. میں ریکویسٹ کروں گا جناب شکیل انصاری صاحب جو کہ سائزنگ کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ جی. حالات خراب ہوتے ہیں تو تبھی ہم آپ کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں. آپ تمام میڈیا کا بہت شکریہ. حالات جو ہیں وہ پچھلے 6 ماہ سے خراب ہونے شروع ہو گئے. جب سے چائنا کا پرابلم آیا, سائزنگ کے اندر جو را مٹیریلز استعمال ہو رہے ہیں ان کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں. تو کئی دفعہ ہم نے بتایا ہے لوگوں کو جو کنٹرول کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو, تو انہوں نے ہماری بات پر دھیان نہیں دیا. آج جو ہمارے را مٹیریل ہیں وہ ڈبل ریٹ کے اوپر چلے گئے ہیں. وجہ یہ بنتی ہے کہ جب ملک کے اندر تھوڑا سا انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو لوگ جو ان کے پاس مال پڑا ہوتا ہے وہ اس کے خود بخود ریٹ بڑھانے شروع کر دیتے ہیں. تو لوکل انڈسٹری جو ہماری سائزنگ ہے اس کو 6 ماہ سے کرائسس کا سامنا ہے. ہماری انڈسٹری اس وقت بندش کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے. 6 ماہ سے کسی انڈسٹری نے پروفٹ نہیں کمایا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات یہ گورنمنٹ یہ اس کو 1.5 ماہ ہو گیا, تو یہ اگر اسی طرح کے حالات چلتے رہے تو ساری انڈسٹری, سائزنگ نہیں باقی بھی ساری انڈسٹری بند ہو جائے گی. تو میں صرف باتیں تو سب نے کر لی ہیں وہی ہیں. ایک میں اپیل کروں گا اپنے عزیز ہم وطنوں سے جو کہتے ہیں نا کہ میرے عزیز ہم وطنوں, ان سے میں اپیل کروں گا کہ اس دفعہ وہ گورنمنٹ لے کے آئیں جو پاکستان کا قرضہ ہوتا ہے. تھینک یو. میں ریکویسٹ کروں گا رانا عبدالغفور صاحب جو کہ ایمبرائڈری ایسوسیشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. چھوڑ دیں اس کو, آگے لے. تمام دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ وہ یہاں پہ آئے, اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان سارے نام ساز حالات میں سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا تاکہ ایک مشترکہ بیانیہ جو ہے وہ بن سکے اور گورنمنٹ سے ہم ایک مشترکہ اپیل کر سکیں. جہاں تک ہماری انڈسٹری کا تعلق ہے, ایمبرائڈری ایسوسیشن کا میں پریزیڈنٹ ہوں. ہمارا را مٹیریل 100% امپورٹ کا ہے اور ڈالر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے ڈالر کی آواز آتی ہے ابھی اس نے بڑھنا ہوتا ہے, اس سے پہلے ہی ہمارا را مٹیریل جو وہ بڑھا دیا جاتا ہے. جہاں تک پچھلی گورنمنٹ کی میں بات کروں گا, انہوں نے کوارٹر ایڈجسٹمنٹ اور فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ایک ایسی تلوار ہمارے سروں پہ, ایسا عذاب ہمارے ساتھ ڈال دیا تھا کہ اگر دوسری جو ویلیو ایڈڈ قسم کی جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں ان کو اگر 22 روپے یونٹ مل رہا تھا تو ہمیں 32 روپے, اور لاسٹ میں 40 روپے یونٹ بجلی ہم پہلے سے دے رہے ہیں. ہمارے لیے کام کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. جہاں تک اس گورنمنٹ کی بات ہے, یہ ہر آنے والی گورنمنٹ سب سے پہلا ان کا جملہ یہی ہوتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کھا گئی, خزانہ خالی کر گئی, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہماری مجبوری ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کو پتا تھا کہ اتنے نام ساز حالات ہیں, حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ سروائیو نہیں کر سکتے, تو آپ کس لیے یہاں پہ آئے ہیں. ہمارا کسی بھی سیاسی پارٹی سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے ہم سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اب 60% ہماری انڈسٹری پہلے چل رہی ہے, 40% ہماری انڈسٹری جو ہے وہ پہلے سے بند ہو چکی ہے, مشینیں کباڑ میں جا چکی ہیں. لاکھوں لوگوں کو یہ والا سیکٹر جو ہے یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی روزگار دے رہا ہے. اس گورنمنٹ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ خدا را ہم پہ کچھ رحم کریں اور ہمارے حال پہ کچھ رحم کریں. IMF نے آج تک کبھی ان کو یہ تو نہیں کہا کہ اپنے پارلیمنٹیرینز جن کی 200-300% انہوں نے سیلریاں مراد بڑھا دی ہیں اس کے بارے میں کچھ سوچیں. IMF کو صرف غریب عوام اور لوکل سیکٹر ہی نظر آتا ہے کہ اس کے اوپر یہ والی آپ پابندیاں لگا دیں, یہ بجلی بڑھا دیں, یہ سارا معاملہ بڑھا دیں. ابھی جو پارلیمنٹیرین جنہوں نے ریزائن کر دیا ابھی تک وہ مراد لے رہے ہیں, گاڑیاں ان کے پاس ہیں, ہر چیز جو ہے
वो मराद ले रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए में हर माह की जा रही हैं। तो इसलिए मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ अपने बारे में भी सोचें। इन्होंने तो वो पहलवानों वाली बारियां लगाई हुई हैं कि मैंने अब इनको मार लिया हाथ लगा के, अब रिंग में तुम आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। आज तक किसी ने गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचा। आप लोग हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, मेरी इनसे ये दरख्वास्त है कि इनको कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है, इसके लिए बाकायदा तौर पे इकट्ठे होकर एहतजाज का ऐलान होना चाहिए ताकि इनको पता चल सके। इनकी तो गवर्नमेंट चंद माह की है, तो इसलिए कोई पॉलिसी अभी इन्होंने जो हमसे मांगी है कि बजट की सजेशन दें, मैं अब सजेशन देने के लिए सोच रहे हैं कि दें कि ना दें। जी राना साहब, मैं टाइम क्योंकि शॉर्ट है, मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब डॉक्टर खुरम साहब के, जो कि हमारे PHMA की एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना लाएमल पेश करें कि क्या हमारे इंडस्ट्री के मसाइल हैं और किस नहज पे हम पहुँच चुके हैं इस टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जी शॉर्टली एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बजट और बजट से पहले जो SROs आ रहे हैं और जो बजट आ रहा है वो 18वीं अमेंडमेंट की मुख्तलिफ शक्लें नई ला रहा है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, तो मैं ये आपको अर्ज़ कर दूँ कि जो मीटिंगें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हो रही हैं उसमें कराची और पंजाब, नॉर्थ और साउथ के दरमियान आधो आध आपका बिजली का टैरिफ का फर्क बन एक हफ्ते 10 दिन के अंदर उसके अंदर आधो आध का फर्क होगा। सिमिलरली गैस का टैरिफ, तो जिन लोगों से मीटिंग्स हो रही हैं वो तमाम के तमाम कैप्टिव के यूजर्स हैं, वो उन्होंने कल की मीटिंग में ये कह दिया है कि हमें बिजली की अगर आप ना भी बढ़ाएं, आप ना उस पर डिस्काउंट करें तो कोई मसला नहीं है। तो दूसरी बात जो समझने की है कि वो हम सब्सिडी, इस्लामाबाद जाएं तो बात करते हैं सब्सिडी ले रहे हैं, हम कोई सब्सिडी नहीं ले रहे। हमने उनको एक वर्किंग बनाकर दी थी कि आप जो बिल लेने से कासिर हैं, जब सेबको की रिकवरी 55% होगी, पेस्को की रिकवरी 60% होगी, तो उसका बिल हमें मत डालें। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन है और जो जायज उस पर अखराजात है वो हमसे ले लें, मगर ये कहते हैं कि जो बिल हम इकट्ठे नहीं करते जान के या ना जानते पूछते हुए, वो तो ये हमसे सब्सिडी लेते हैं। इंडस्ट्री हुकूमतों की नालायकियों को सब्सिडाइज करती है। हुकूमतें जो उनका काम है वो क्योंकि कर नहीं सकती, वो हमें कहती हैं कि जी सर्कुलर डेट क्रिएट हुआ, जबकि सर्कुलर डेट रिकवरीज ना होने की वजह से क्रिएट होता है। रॉन्ग टैरिफ जो इन्होंने कई सालों से फर्टिलाइजर को दिए हुए हैं, फर्टिलाइजर को अगर 200 रुपए की गैस दी जा रही है तो उसकी कॉम्पनसेशन वो मेरे से मांगते हैं। तो अब हम हुकूमतों की नालायकियां एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इनको हमें लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाए। हमें बिल्कुल कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, मगर जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है उसके मुताबिक हमसे बिजली के पैसे लें, वो हमारी दुनिया से भी पैसे कम बनेंगे। 8 सेंट से ऊपर टैरिफ नहीं होना चाहिए। ये RLNG का रेट भी $22-23 पे लेके जा रहे हैं कि जो दुनिया से हमें मिल रहा है। तो अगर आप वक्त पे गैस ना खरीदें, उसके फैसले ठीक ना करें, तो उसमें ये इन नालायकियों को हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तीसरी बात जो है वो DLTL की है कि वो DLTL पे वो कह रहे हैं लेकिन हम ये नहीं दे सकेंगे। तो जो फैसले हुकूमतों ने किए हैं, कैबिनेट ने रेटिफाई किए हैं, उनको एकदम उठाकर आप ट्रैश बिन में फेंक देंगे, ये काम कैसे चलेगा? और फिर हमारा वही हाल होगा कि एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी जैसे पहले हुई थी। ये मुल्क एक इंपोर्टरों का मुल्क बन जाएगा और यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग और कोई बंदा जिंदा नहीं रह सकेगा। मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं जी, बिजनेसमैन का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम तमाम गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस का इंतजार है। ये हमारी तरफ से एक ये पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये गवर्नमेंट को एक वार्निंग है। इसके बाद तमाम इंडस्ट्री जो कि हम चला नहीं सकेंगे, तो जब हम इंडस्ट्री नहीं चला सकेंगे तो हम अपने मजदूरों के साथ आपको हम रोडों पे नजर आएंगे। मैं इसके ऊपर जैसा कि ऑलरेडी हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स ने ऑलरेडी वाज़ह किया है कि हमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो कि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की फेवर में है और लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। बिजली और गैस की जो प्राइसेस हैं वो खित्ते के अंदर जो प्राइसेस हैं हम वो डिमांड कर रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे। नो डाउट इन सारी चीज़ों का सूरत हाल जितनी तशवीशनाक है, मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे ग्रुप लीडर PHMA हाजी सलामत साहब से कि वो इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे
اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کا شکریہ بھی ادا کریں اور آنے والے وقت میں جو ہمارا لائے عمل ہے ہم نے انڈسٹری کو کس طرف لے کے جانا ہے اس